السلام علیکم۔ اردو ناول محبت سزائے موت بائے مہر خان۔ سردیوں کی رات تھی۔ خان پیلس میں ہر طرف رات کا سناٹا تھا۔ خان پیلس کی چھت پر مہک اپنی سریلی آواز میں گانا گا رہی تھی۔ جو میری روح کو چین دے پیار دے، وہ خوشی بن گئے ہو تم، زندگی بن گئے ہو تم، زندگی بن گئے ہو تم۔ سچ میں زندگی بن گیا ہوں؟ شہزاد نے پیچھے سے آ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مہک نے شہزاد کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا۔ مہک چاند کو دیکھتے ہوئے گنگنانے میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شہزاد چھت پر آ گیا۔ کیوں میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ شہزاد نے سوال کیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مہک نے جواب دیا۔ تو کیا مطلب تھا آپ کا؟ شہزاد نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ آپ جائیں یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا، مہک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں تو؟ شہزاد نے مہک کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اگر اتنی رات کو کسی نے ہمیں چھت پر ایک ساتھ دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اور سب سے پہلے تو پھپھو نے میرا گلا دبانا ہے، مہک نے خوف سے کہتے ہوئے آخری بات شرارت سے کہی۔ شہزاد نے زوردار قہقہا لگایا۔ بس کریں، اتنی تیز تو نہ ہنسیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کی ہنسی کی آواز سے ضرور پتہ لگ جائے گا، مہک نے شہزاد کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ اچھا بس، نہیں ہنس رہا، اور کوئی حکم؟ شہزاد نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ آپ کو تو ہر وقت مذاق سوچتا ہے، اب جائیں یہاں سے ورنہ کوئی آ جائے گا، مہک نے شہزاد کو پھر سے جانے کا کہا۔ یار تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اور یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، شہزاد نے مہک کے سامنے لال چوڑیاں رکھتے ہوئے کہا۔ واہ، یہ کتنی پیاری ہیں، آپ یہ میرے لیے لائے ہیں، مہک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، مالی کی بیٹی کے لیے لایا ہوں، شہزاد نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آپ ناراض تو مت ہو، جلدی سے پہناؤ ورنہ کوئی آ جائے گا، مہک نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں آئے گا، 1 بج رہا ہے، سب تو کب کے سو گئے ہوں گے، شہزاد نے چوڑیاں پہناتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فوزیہ بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ فوزیہ بیگم کی آواز سنتے ہی شہزاد کے ہاتھ سے چوڑیاں چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھیں۔ مہک کا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ امی، شہزاد نے کچھ بولنا ہی چاہا تھا کہ فوزیہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کی سائٹ لی، اور تم، فوزیہ بیگم نے سختی سے مہک کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اسے نیچے لے گئی۔ امی امی، شہزاد آوازیں دیتا رہ گیا، اور مہک کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا نہیں، وہ تو صرف آنسو بہا رہی تھی۔ کامران، سلمہ باہر آؤ اور دیکھو اپنی لاڈلی کے کارنامے، فوزیہ بیگم چلا رہی تھی۔ کامران صاحب اور سلمہ بیگم دوڑتے ہوئے ہال میں آئے۔ کیا ہوا آپا؟ کامران صاحب نے کہا۔ پوچھو اپنی لاڈلی سے کیا گول کھلا رہی تھی چھت پر، فوزیہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے مہک کو سلمہ کی طرف دھکا دیا۔ مہک کو سلمہ بیگم نے بروقت تھام لیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ بتاؤ مہک، سلمہ بیگم نے محبت سے کہا۔ رو مت، بولو میری جان، کامران صاحب نے بھی محبت سے کہا۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتی ہوں۔ رات کے اس پہر یہ میرے بیچارے شہزاد پر ڈورے ڈال رہی تھی، فوزیہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شہزاد بھی لاؤنج میں پہنچ چکا تھا۔ کیا آپا سچ کہہ رہی ہیں؟ بتاؤ مہک، گھبراؤ مت، تم اپنے باپ کو ہر فیصلے میں اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی، کامران صاحب نے شفقت سے کہا۔ مہک نے محبت سے اپنے باپ کو دیکھا اور اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ ماموں جان، میں مہک سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی مہک کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا، شہزاد نے کامران صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اس لڑکی کو کبھی میں اپنی بہو نہیں بناؤں گی، سمجھے تم؟ فوزیہ بیگم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ مگر آپا، میری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ کامران صاحب نے دھیمے لہجے میں فوزیہ بیگم سے سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ تمہاری سگی اولاد نہیں ہے، اور اس سچ کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ آپا، کامران صاحب نے افسوس سے فوزیہ بیگم کو دیکھا۔ مہک نے روتے ہوئے فوزیہ بیگم کو دیکھا۔ اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور دوسری بات یہ، جہانگیر پیلس کی وارث ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، فوزیہ بیگم نے
اپنا گرجدار لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ مہک تو بے یقینی سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنے باپ کو۔ مہک مردہ قدموں سے چلتے ہوئے کامران صاحب کے پاس گئی۔ پاپا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ مہک نے روتے ہوئے اچک اٹک کر کہا۔ کامران صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کون سا سچ تھا جو آج اس کے سامنے کھلا تھا؟ کیا کامران صاحب اور سلمیٰ بیگم اس کے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا وہ اس خاندان کا خون نہیں تھی؟ اس کے ماں باپ کون تھے اور کہاں تھے؟ ان گنت سوچیں مہک کے ذہن میں آ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، جسے مہک کی چوڑیوں کی آواز نے توڑا، جو اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے زمین پر ٹکرائی تھی۔ مہک، سلمیٰ بیگم کرب سے چیخیں۔ شہزاد نے اسے اٹھاتا ہوا اوپر کی طرف بھاگا اور کامران صاحب نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا آپا، کامران صاحب کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر مہک کو چیک کر کے باہر آئے تو کامران صاحب ان کے منتظر تھے۔ ان کو کسی چیز کا صدمہ ہوا ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی، اور انہیں ہو سکے تو ٹینشن سے دور رکھا جائے، ورنہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہدایت دیتا ہوا چلا گیا۔ آئے، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں، شہزاد کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگ گئی۔ کیا ہوا جو وہ مہک کی سگی ماں نہیں تھی، مگر انہوں نے کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ ماں ہوتی ہے۔ ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو پیدا کرتی ہے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو پالتی ہے۔ کامران صاحب نے محبت سے مہک کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صبح مہک کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر میں دیکھا جہاں سلمیٰ بیگم اس کا ہاتھ تھامے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھیں، اور بیڈ کے سائڈ کی طرف رکھی ہوئی چیئر پر کامران صاحب سو رہے تھے۔ رات کا سارا منظر مہک کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھی، سلمیٰ بیگم کی آواز آئی۔ تم کب اٹھی؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے فکریہ لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ اور پاپا آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے، یہاں ایسے کیوں سوئے؟ مہک نے بھی فکریہ لہجے میں کہا۔ صبح صبح ماں بیٹی کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب تو لگتا ہے ناشتہ شام میں ملے گا، کیونکہ ایک بار عورتوں کی باتیں شروع ہو جائیں تو 3-4 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوتی، کامران صاحب نے شرارت سے کہا۔ آپ کو بھی نا ہر وقت مذاق لگا رہتا ہے، جائیں فریش ہو جائیں، میں ناشتہ بناتی ہوں، سلمیٰ بیگم نے کہا اور روم میں چلی گئیں۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ کامران صاحب نے مسکراتے ہوئے مہک سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اچھی، مہک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہک جانتی تھی کہ رات بھر اس کے ماں باپ اس کی فکر میں جاگتے رہے ہوں گے، اس لیے وہ انہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب اپنے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھے، اور مہک خالی خالی نظروں سے پلیٹ کو تکے جا رہی تھی۔ میں کون ہوں؟ میرے ماں باپ کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ بار بار یہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر گہری خاموشی تھی، جسے وقار صاحب کی آواز نے توڑا۔ کل کس چیز کا شور ہو رہا تھا لاؤنج میں؟ وقار صاحب نے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا۔ سلمیٰ بیگم کا نوالہ ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے کامران صاحب کو دیکھا جو اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ بابا، میں بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پہلے سب ناشتہ کر لیں، کامران صاحب نے احترام سے کہا۔ سلمیٰ بیگم سے تو اب ایک نوالہ بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور مہک بھی ان کے پیچھے چل دی۔ جب مہک سلمیٰ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا سلمیٰ بیگم بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا مما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہک نے فکر سے کہا۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں، سلمیٰ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماما، میری وجہ سے آپ کو اور پاپا کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی پھپھو کے سامنے، آپ مجھے معاف کر دیں، مہک نے روتے ہوئے سلمیٰ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، تم تو ہمارا فخر ہو،
तो फिर आप रो क्यों रही हैं? महक ने सवाल किया। इस घर में जो 19 साल पहले हुआ था वो सब दोबारा ना दोहराया जाए, इस बात का खौफ है मुझे, सलमा बेगम ने माजी में खोते हुए कहा। महक ने नासमझी से सलमा बेगम को देखा। सलमा बीबी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, मुलाजमा ने पैगाम दिया। सलमा बेगम और महक टीवी हॉल में आए, जहां सब पहले से मौजूद थे। बोलो कामरान, तुम्हें क्या बात करनी थी? बाबा, मैं चाहता हूँ आपा महक को शहजाद की दुल्हन बना लें, कामरान साहब ने अदब से कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कामरान साहब ने गरजदार आवाज में कहा। क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्या कमी है मेरी महक में? कामरान साहब ने धीमे लहजे में कहा। बाबा, मैं तो कहती थी इसको किसी यतीम खाने में दे दें, मुझे पता था ये भी बड़ी होकर अपनी माँ की तरह गुल खिलाएगी। फौजिया बेगम ने नफरत से महक को देखते हुए कहा। आपा, कामरान साहब ने जब्त करते हुए कहा। कामरान, तेज चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, और ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें ही 19 साल पहले न जाने कौन सी मोहब्बत जागी थी, लो अब भुगतो, फौजिया बेगम ने तंजिया लहजे में कहा। आप अब बस कर दें, पहले भी आपकी नफरत मेरी फलक को खा गई, लेकिन मैं महक पर एक आंच नहीं आने दूंगा, ये मैंने वादा किया था फलक से, कामरान साहब ने उदास लहजे में कहा। बस कर दो, बहुत हो गया। तुम किस लहजे में फौजिया से बात कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारी जिद की खातिर हमने इस लड़की को अपने घर में रहने की इजाजत दी थी, और मैंने मना किया था इस घर में कोई भी कभी भी उस बदजात का नाम नहीं लेगा, वकार साहब ने गरजदार आवाज में कहा। बाबा, बहुत हो गया। आपने 19 साल पहले भी चीख कर मुझे चुप करवा दिया था, लेकिन आज नहीं। अगर 19 साल पहले मैंने थोड़ी हिम्मत की होती तो आज मेरी फलक जिंदा होती, खुश होती। आपकी अना और आपा, आपके इंतकाम की आग में मेरी फलक जल कर राख हो गई। आप दोनों कातिल हैं मेरी फलक के, कामरान साहब ने तेज आवाज में कहा, और दो मोती उनकी आंख से टूटकर जमीन पर गिरे। एक जोरदार थप्पड़ वकार साहब ने कामरान साहब के मुंह पर रसीद किया। कामरान साहब ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। हॉल में खामोशी छा गई थी, जिसे कामरान साहब की आवाज ने तोड़ा। काश मैं 19 साल पहले भी थप्पड़ खा के चुप ना होता तो आज मेरी फलक जिंदा होती। काश, कामरान साहब ने दुख से कहा। पापा प्लीज चलें यहाँ से, महक ने रोते हुए कहा। महक बेटा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात करने दो, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां दूंगा, कामरान साहब ने मोहब्बत से महक के सर पर हाथ रखते हुए कहा। पापा, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, और आपके खातिर ऐसे हजारों शहजाद कुर्बान हैं, महक ने वकार साहब को देखते हुए कहा, और कामरान साहब को लेकर वहां से चली गई। कमरे में खामोशी थी। कामरान साहब नजर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे। महक उनके कदमों पर बैठकर अपना सर उनके घुटनों पर रखा हुआ था, और सलमा बेगम कोने में खड़ी थी। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप कौन थे, कहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अल्लाह ने मुझे आप और मम्मा जैसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले माँ बाप दिए हैं, और उनकी मोहब्बत पर हजारों शहजाद कुर्बान हैं। बस मैं चाहती हूँ आप हमेशा सर उठाकर चलें, कभी यूं नजरें ना झुकाएं। महक ने कहकर सर उठाकर कामरान साहब को देखा, जो अभी भी नजरें झुकाए बैठे थे। पापा, क्या हुआ है? आपको प्लीज देखें मेरी तरफ, महक ने उनके हाथ को मोहब्बत से थामते हुए कहा, तो उन्होंने महक को गले से लगाकर खूब रोए। महक, मैं चाहती हूँ तुम अपनी माँ के बारे में सब जानो। ये डायरी फलक की है, इसमें वो अपने दिल की हर बात लिखती थी, सलमा बेगम ने महक को डायरी थमाते हुए कहा। महक ने डायरी को देखा, जो बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी, लेकिन बहुत पुरानी थी। उसकी हालत देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि उसे कई सालों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। महक ने डायरी खोली, जिसमें बहुत खूबसूरती से पहले सफ़े पर फलक लिखा हुआ था। मामा, ये मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ लूं? ये कहकर महक अपने कमरे की तरफ बढ़ी। महक ने बेड पर बैठकर डायरी पढ़ना शुरू की। मैं फलक वकार खान। फारिक साहब अपने गांव के बड़े जिम्मेदार में से एक थे। वो एक मगरूर
اور انا پرست انسان تھے۔ فارق صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا فرقان اور چھوٹا بیٹا وقار فارق صاحب۔ فارق صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی اپنی بھانجیوں سے کی تھی۔ فرقان صاحب کو اللہ نے اپنی رحمت فوزیہ سے نوازا تھا اور وقار صاحب کو اللہ نے نعمت کامران سے نوازا تھا، لیکن وقار صاحب کو پہلی بیٹی کی خواہش تھی۔ انہیں بہت دعائیں اور منتوں کے 4 سال بعد اللہ نے ایک بیٹی دی، فلک۔ فلک اس لیے سب کی بہت لاڈلی تھی اور سب سے زیادہ کامران کی۔ کامران تو اپنی چھوٹی بہن پر جان چھڑکتا تھا اور فلک بھی اپنے بھائی کی دیوانی تھی۔ جب فوزیہ 5 کی تھی تو فرقان صاحب اپنی بیگم کے ساتھ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ فوزیہ بہت چھوٹی تھی تو وقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فائزہ بیگم نے اسے ممتا کا پیار دیا جب فلک صرف 1 سال کی تھی۔ اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ فوزیہ اس کی سگی بہن ہے، کیونکہ کبھی ان تینوں میں وقار صاحب نے فرق نہیں کیا تھا۔ مختار جہانگیر اور فارق خان دونوں گاؤں کے بڑے ذمہ دار تھے اور ان کی دوستی بھی بہت پرانی اور گہری تھی۔ دونوں گھروں میں بہت آنا جانا تھا۔ مختار جہانگیر کا صرف ایک بیٹا تھا، کاشف جہانگیر۔ کاشف جہانگیر کی شادی مختار جہانگیر نے اپنے بھائی کی بیٹی سے کی تھی۔ اللہ نے کاشف جہانگیر کو 2 بیٹے دیے تھے، بڑا بیٹا زید اور چھوٹا بیٹا عمر۔ پہلا بیٹا کامران کا ہم عمر تھا اور دوسرا بیٹا فلک کا ہم عمر تھا۔ زید بہت سنجیدہ تھا، وہ کم ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ اس کے برعکس عمر بہت شرارتی اور باتونی تھا۔ فوزیہ ہر وقت زید کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، جبکہ زید اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ فلک اور عمر بچپن سے گہرے دوست تھے۔ خان پیلس اور جہانگیر پیلس میں ہر وقت فلک اور عمر کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ فلک اور عمر کی دوستی اب چاہت کے رنگ میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ آج فلک کی خوشی دیکھنے لائق تھی، اس کے تو خوشی سے پاؤں زمین کو ہی نہیں چھو رہے تھے۔ آج مختار جہانگیر اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے آئے تھے۔ مختار جہانگیر اپنے دونوں پوتوں کا رشتہ فارق خان کی دونوں پوتیوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ زید اور فوزیہ کی شادی 1 سال بعد کی تھی، جبکہ عمر اور فلک چھوٹے تھے، اس لیے صرف ان دونوں کی منگنی کی تھی۔ وقار صاحب نے تو منگنی کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا فلک ابھی چھوٹی ہے، لیکن مختار جہانگیر چاہتے تھے کہ ابھی ان دونوں کی منگنی ہو جائے، اس لیے آج فلک نے عمر کے نام کی انگوٹھی پہن لی تھی۔ فلک اور عمر کے تو دل کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس منگنی سے سب خوش تھے سوائے زید کے۔ عمر 3 سال پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ دونوں ہی بہت اداس تھے۔ عمر امریکہ جا چکا تھا اور پوری رات فلک روتی رہتی تھی، یہی سوچ سوچ کر کہ وہ کیسے رہے گی 3 سال تک بنا عمر کو دیکھے، اور عمر کا حال بھی فلک سے کم نہ تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ مہک نے ڈائری بند کرتے ہوئے پوچھا۔ مہک بی بی، آپ کو سلمہ بی بی کھانے پر بلا رہی ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، مہک نے ڈائری سائٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ملازمہ نے جاتے ہوئے کہا۔ مہک کمرے سے باہر آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، وہ بھی چپ چاپ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سب خاموش تھے۔ مہک کھانے کے دوران بھی صرف فلک کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ فلک مما اور عمر بابا کا رشتہ تو سب کی مرضی سے طے ہوا تھا، تو ایسا کیا ہوا تھا کہ دادا جان ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے؟ اور فوزیہ پھپھو فلک مما سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مہک بھی اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ پیچھے سے شہزاد کی آواز آئی۔ مہک رکو، شہزاد نے پیچھے سے مہک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شہزاد، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مہک نے بنا پیچھے مڑے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میں بہت اداس ہوں۔ آج عمر کو گئے ہوئے 11 مہینے ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں عمر کو دیکھنے کے لیے۔ ان 11 مہینوں میں ہم کبھی کبھی سب کے سونے کے بعد ٹیلی فون پر بات کر لیتے ہیں۔ اب بس 1 مہینے بعد عمر واپس
آئے گا، فوزیہ آپی اور زید بھائی کی شادی میں دل چاہ رہا ہے جلدی سے یہ 1 مہینہ گزر جائے اور عمر میرے سامنے ہو۔ آج کامران کی منگنی تھی اپنی خالہ زاد سلمیٰ سے۔ سب بہت خوش تھے، خاص طور پر کامران اور سلمیٰ۔ فلک کی بھی خوشی کم نہ تھی۔ فلک کو بچپن سے سلمیٰ بہت پسند تھی اور کامران اور سلمیٰ کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کامران اور سلمیٰ کی شادی 1 مہینے بعد کی طے پائی تھی۔ فوزیہ کی مہندی والے دن کامران کا نکاح تھا اور 1 مہینہ پر لگا کے اڑ گیا۔ آج فوزیہ کی مہندی اور کامران کا نکاح تھا۔ آج کا فنکشن خان پیلس کے گارڈن میں رکھا گیا تھا۔ گارڈن کو بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ آج فلک بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے نارنجی اور پیلے رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور بالوں کو آگے کر کے چٹکیاں بنائی تھی اور کانوں میں ہم رنگ چھوٹے آویزے پہنے تھے اور میک اپ کے نام پر بس ہونٹوں پر نیچرل پنک کلر کا لپ گلو لگایا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمر آج شام ہی امریکہ سے آیا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کا کرتا پہنا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ پہلے کامران اور سلمیٰ کا نکاح ہوا اور پھر ان دونوں کو سٹیج پر بٹھایا گیا۔ زید اور فوزیہ کو سٹیج پر بٹھا کر ساری رسمیں کی گئیں۔ عمر کب سے فلک کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ ان دونوں میں شرط لگی تھی کہ پہلے کون کس کو ہلدی لگائے گا، مگر فلک اسے کہیں نہیں دکھی تھی۔ آمنہ بوا، آپ نے فلک کو کہیں دیکھا ہے؟ عمر نے ملازمہ سے پوچھا۔ عمر بابا وہ چھت پر ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا۔ عمر اپنے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی عمر نے چھت کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا، ہلدی سے بھرا ہوا پیالہ فلک نے عمر کی طرف پھینکا۔ عمر جو کب سے سوچ رہا تھا کہ فلک اس سے چھپ کر چھت پر بیٹھی ہے تاکہ وہ اسے مہندی نہ لگا سکے، ایک دم سے اس رد عمل پر غصے میں آ گیا۔ یہ کیا حرکت تھی فلک؟ میرا پورا کرتا خراب ہو گیا، غصے سے کہتا ہوا ہال کی طرف بڑھا۔ عمر میں تو مذاق کر رہی تھی، فلک نے معصومیت سے کہا۔ عمر میری بات تو سنو۔ عمر رکو۔ فلک پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن عمر نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب فلک ہال میں پہنچی تو مختار صاحب کی فیملی کی روانگی جہانگیر پیلس کی تھی۔ عمر کہاں تھے تم؟ اور یہ کیا ہوا ہے تمہارے کپڑوں کو؟ کاشف صاحب نے عمر کے ہلدی والے کرتے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فلک نے التجائیہ نظر سے عمر کو دیکھا۔ میں تو یہی تھا اور ایک بدتمیز بچے نے کپڑے خراب کر دیے، گھر جا کے صاف کر لوں گا، آپ چلیں؟ عمر نے فلک کو گھورتے ہوا چلا گیا۔ فلک پوری رات روتی رہی اور عمر کو کال کرتی رہی مگر مجال ہے عمر نے کال پک کی ہو۔ فلک فجر کی نماز پڑھ کر لیٹی اور نہ جانے کب آنکھ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ 6 بجے عمر کھڑکی کے راستے سے فلک کے کمرے میں آیا۔ اس نے دھیرے سے فلک کے چہرے پر سے چادر ہٹائی تو دیکھا فلک کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ فلک کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اپنے پاس کسی کو کھڑا پایا تو چیخنے ہی والی تھی کہ عمر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ فلک میں ہوں عمر، چلاؤ مت ورنہ سب آ جائیں گے، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم آئے کہاں سے؟ میرے کمرے کا تو دروازہ لاک تھا، فلک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کھڑکی سے، عمر نے اطمینان سے کہا۔ کھڑکی سے؟ پاگل تو نہیں ہو؟ کچھ ہو جاتا تو؟ فلک نے غصے سے کہا۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اور یہ دیکھو، عمر نے کہتے ہوئے اپنے پیچھے چھپائی ہوئی ہلدی فلک کے منہ پر لگا دی۔ فلک نے عمر کو گھورا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں فلک؟ تم روئی تھی؟ عمر نے فکری لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ فلک میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تم سے کبھی ناراض ہو سکتا ہوں؟ عمر نے فلک کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ فلک نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ فلک میں ہوں، دروازہ کھولو، صدف بیگم نے کہا۔ وہ چٹ ماما، عمر تم جلدی سے الماری میں چھپ جاؤ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو عذاب آ جائے گا، فلک نے خوف سے گھبراتے ہوئے کہا۔ فلک دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اور یہ تمہارے چہرے پر ہلدی کیوں لگی ہوئی ہے؟ صدف بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماما میں سو رہی تھی اور ہاں میں نے سوچا اچھا ہے میرے چہرے پر بھی تھوڑا نکھار آ جائے گا،
फलक ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। मेरी बेटी तो ऐसे ही इतनी प्यारी है, सदब बेगम ने फलक को प्यार करते कहा। मामा आपको कोई काम था? फलक ने सवाल किया। हाँ, ये कपड़े मैंने सोचा तुम्हारी अलमारी में रख दूं। सदब बेगम ने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। मामा आप यहाँ रख दें, मैं खुद रख लूंगी। फलक ने घबराते हुए कहा। नहीं, मैं रख लूंगी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सदब बेगम ने अलमारी का दरवाजा खोलते हुए कहा। मामा, फलक चीखी। क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? सदब बेगम ने फलक को देखते हुए कहा। मामा आपको नीचे कोई बुला रहा है। फलक ने घबराते हुए कहा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम ये कपड़े रखकर नीचे आ जाओ जल्दी। सदर बेगम कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। फलक ने दरवाजा फौरन बंद करके सुकून का सांस लिया। उमर जल्दी निकलो। फलक ने अलमारी का दरवाजा खोला। ये कितना अच्छा सूट है, ये मैं ले लूं? उमर ने फलक की मैक्सी को देखते हुए शरारत से कहा। उमर तुम्हें मजाक आ रहा है? अगर दादा जान को पता चल गया ना तो हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। गांव का कानून है, अगर दो लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। ये तो शुक्र है बड़ों ने ही हमारा रिश्ता तय कर दिया। फलक ने बिना रुके कहा। बस बस, तुम तो लेक्चर देने ही बैठ गई। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, रात में मिलते हैं। उमर कहता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ा। उमर के जाते ही फलक तैयार होकर नीचे चली गई। आज भी खान पैलेस बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। फलक ने लाल और सफेद रंग का लहंगा पहना था और हल्का सा मेकअप किया हुआ था और हम रंग ज्वेलरी पहनी हुई थी। फलक आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उमर ने भी सफेद रंग का कलफ कॉटन कुर्ते पर लाल रंग की वास्कोट पहनी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। बारात मगरिब के बाद आनी थी और अभी इशा की अजान हो रही थी। सब बारात का इंतजार करके थक चुके थे, लेकिन बारात के आने का कुछ पता ही नहीं था। आखिरकार बारात तो ना आई, लेकिन मुख्तार साहब का पैगाम जरूर आ गया था। बाबा जान, मुख्तार अंकल की कॉल आई है, वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। वकार साहब ने हॉल में आकर कहा। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं, हम बारात नहीं ला सकते। जैद आज सुबह से घर से गायब है। हमने उसे पूरे गांव में ढूंढ लिया मगर वो ना मिला। हम आप सबसे मौजरत हुआ हैं। अल्लाह हाफिज। मुख्तार साहब ने शिकस्ता लहजे में कहा। जब फुरकान साहब ने हॉल में सबको मुख्तार साहब का पैगाम सुनाया तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। फौजिया का तो रो रो कर बुरा हाल था और फलक उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। वकार साहब ने सब मेहमानों से मुआवजत करके उन्हें रवाना कर दिया था। खान पैलेस में हर तरफ गहरा सन्नाटा था। वक्त पर लगा के उड़ गया। उस वाक़ये को अब 2 साल गुजर चुके थे। फौजिया की शादी कामरान के दोस्त नदीम से हुई थी और अल्लाह ने फौजिया को अपनी नेमत से नवाजा था। खान पैलेस का कोई भी फर्द अब जहांगीर पैलेस के किसी भी फर्द से नहीं मिलता था। दोनों घरानों में आना जाना बिल्कुल खत्म हो गया था। अब तो सब उस वाक़ये को भूल चुके थे। कल रात उमर अमेरिका से वापस आया था और फलक कब से सलमा के पीछे लगी हुई थी कि वो बाजार का बहाना बना के फलक को उमर से मिलवाने ले जाए। फलक जिद मत करो, किसी को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी, सलमा ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। भाभी, आप भूल रही हैं, मैं भी आपकी और भाई की छुप छुप कर मुलाकात करवाती थी, फलक ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। फलक, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? वैसे भी अब कामरान मेरे शौहर हैं, सलमा ने कांधे उचकाते हुए कहा। भाभी, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं तो आपसे गुजारिश कर रही हूँ। उमर 2 साल बाद आया है और उसने मुझे मिलने बुलाया है। प्लीज भाभी, फलक ने रूहानसी होते हुए कहा। अच्छा अच्छा, चलो, लेकिन जल्दी मिल लेना, हमें मगरिब से पहले घर आना होगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खाला को बता कर आती हूँ, सलमा ने कमरे से निकलते हुए कहा। फलक, इतनी देर लगा दी तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उमर ने बेताबी से कहा। इतनी मुश्किल से भाभी को मना कर लाई हूँ, फलक ने जवाब दिया। अच्छा, जल्दी से आंखें बंद करो, उमर ने फलक की आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे पता है तुम हमेशा की तरह धक्का देकर भाग जाओगे, फलक ने उमर का हाथ हटाते हुए कहा।
فلک وہ بچپن کی بات ہے، اور تمہیں لگتا ہے میں تم سے اتنے وقت کے بعد مل رہا ہوں اور ایسی بچکانی حرکت کروں گا؟ عمر نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا، فلک نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ عمر نے اپنی جیب میں سے ایک بہت خوبصورت لاکٹ جس میں دل کے اندر ایف اور اے لکھا ہوا تھا فلک کے گلے میں پہنایا۔ فلک آنکھیں کھولو، عمر نے لاکٹ پہناتے ہوئے کہا۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے، فلک نے لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ میڈم، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر وہ دیکھو، مجھے گول گپے کھانے ہیں، فلک نے گول گپے کے سٹال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو ہر وقت کھانے کی ہی لگی رہتی ہے، بھوکی، اتنا کھاتی ہو پھر بھی لکڑی جیسی ہو، عمر نے شرارت سے کہا۔ میں جا رہی ہوں، تمہیں کھانے ہو تو آ جانا، فلک کہتے ہوئے سٹال کی طرف بڑھی۔ عمر بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ بھابھی یہ دیکھیں، عمر نے مجھے دیا ہے۔ گھر آ کر فلک نے سلمیٰ کو لاکٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت پیارا ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، سلمیٰ نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، عمر کہہ رہا تھا وہ کل اپنے گھر والوں کو بھیجے گا ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے، فلک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ، صدف بیگم نے سلمیٰ کو آواز دی۔ خالہ بلا رہی ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، سلمیٰ فلک کو کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ دادا جان، آپ میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کب جائیں گے؟ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب عمر نے مختار صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ عمر، کیا تمہیں لگتا ہے زید نے جو فوزیہ کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ فلک کو اس گھر کی بہو بنائیں گے؟ مختار صاحب نے سادھے لہجے میں کہا۔ دادا جان، اگر انہیں میری اور فلک کی شادی سے کوئی اعتراض ہوتا تو وہ یہ منگنی 2 سال پہلے ہی ختم کر دیتے، عمر نے ادب سے کہا۔ عمر، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر کوئی میری بے عزتی کرے یہ بالکل بھی نہیں۔ اگر فارق نے یا اس کے گھر میں سے کسی نے بھی کچھ بھی کہا تو یہ یاد رکھنا، فلک میرے گھر کی بہو نہیں بنے گی، مختار صاحب نے عمر کو سمجھانے والے لہجے میں کہا، اور سب اپنے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ پوری رات عمر اور فلک ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے رہے اور شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ لاؤنج میں عمر اور فلک کو چھوڑ کر سب گھر والے موجود تھے۔ لاؤنج میں گہری خاموشی تھی جسے مختار صاحب کی آواز نے توڑا۔ آج میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، مختار صاحب نے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا۔ کون سی امانت؟ لگتا ہے تم بھول گئے ہو زید نے فوزیہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ دوستی کا نہ رشتہ داری کا، فارق صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ یہ بات مت بھولو، تمہاری دوسری پوتی فلک میرے پوتے عمر کی 3 سال سے منگ ہے، اور اب ہم شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، مختار صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سلمیٰ، جاؤ فلک کو لے کر آؤ، فارق صاحب نے سلمیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فلک کمرے میں بیٹھی عمر کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چلو فلک، تمہیں دادا جان نیچے بلا رہے ہیں، سلمیٰ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فلک سلمیٰ کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ فلک بیٹا، یہ لوگ تمہاری شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے تم اس گھر میں کبھی بہو بن کر جانا پسند نہیں کرو گی جس گھر کے لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ اتنی ناانصافی کی، فارق صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فلک تو بے یقینی سے اپنے دادا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی آسانی سے کہہ رہے تھے وہ عمر کو چھوڑ دے۔ جب فلک کچھ نہ بولی تو فارق صاحب نے کہا، ہماری فلک کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ فارق صاحب نے محبت سے فلک کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر یہ عمر کی منگ ہے، مختار صاحب نے کہا۔ یہ لو اور نکلو یہاں سے۔ فارق صاحب نے فلک کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر مختار صاحب کے منہ پر اچھالی۔ بس بہت ہو گیا، تم کب سے ہماری بے عزتی کیے جا رہے ہو، اور اب اگر تم خود بھی آ کر کہو گے کہ میں فلک کو اپنی بہو بنا لوں تو بھی یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بنے گی، مختار صاحب غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے۔ اور فلک، وہ تو بس آنسو بہا رہی تھی، اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لو عمر، مختار صاحب نے عمر کو انگوٹھی تھماتے ہوئے کہا، اب اس لڑکی کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا، مختار صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔
दादा जान, मैं फलक से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा, उमर ने एहतराम से कहा। एक जोरदार थप्पड़ मुख्तार साहब ने उमर के मुंह पर रसीद किया। दादा जान, उमर ने शौक सी कैफियत में कहा, अगर उमर तुमने फलक से शादी की तो वो दिन तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। मुख्तार साहब गुस्से से कहते हुए चले गए। फलक पूरी रात रोती रही और अपने अल्लाह से उमर को मांगती रही। उमर भी पूरी रात सिर्फ फलक के बारे में सोचता रहा। फलक उठ जाओ, 10 बज रहे हैं, सलमा ने फलक उठाते हुए कहा। भाभी इतना शोर क्यों हो रहा है? फलक ने उठते हुए कहा। फौजिया आपा आई हुई हैं और तुम जानती हो शहजाद कितना शरारती है, थोड़ी देर में ही पूरा घर सर पर उठा लेता है। तुम तैयार होके नीचे आ जाओ, सलमा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। भाभी आप नाश्ता यहीं भेज दें, फलक ने उदासी से कहा। क्या हुआ फलक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सलमा ने फलक के पास बैठते हुए कहा। फलक सलमा के गले लगकर खूब रोई। भाभी आप तो जानती हैं मैं उमर से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उमर के बगैर नहीं रह सकती, फलक ने रोते हुए कहा। फलक तुम परेशान मत हो, मैं कामरान से बात करूंगी, वो दादा जान को ज़रूर समझाएंगे, सलमा ने फलक को गले लगाते हुए कहा। फलक सुबह से ही कमरे में बंद थी। शाम में सलमा फलक के कमरे में आई तो पूरे कमरे में अंधेरा हो रहा था। फलक तैयार हो जाओ, मेहमान आ रहे हैं, सलमा ने लाइट्स चलाते हुए कहा। भाभी लाइट्स ऑफ कर दें, और ऐसे कौन से मेहमान आ गए जिनसे मेरा मिलना ज़रूरी है? आप कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फलक ने आंखें बंद करते हुए कहा। फलक तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, सलमा ने फलक के पास बैठते हुए कहा। क्या? फलक पूरी उछल गई थी। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं उमर के अलावा किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, फलक ने रोते हुए कहा। देखो फलक, तुम मेहमानों के सामने कुछ मत भूलना, उनके जाते ही फौजिया आपा से कहना कि वो दादा जान को समझाएं। मुझे यकीन है दादा जान फौजिया आपा की बात नहीं टालेंगे, सलमा ने फलक को प्यार से समझाते हुए कहा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ मेरी गुड़िया, सलमा ने फलक को प्यार करते हुए कहा। अरसलान साहब की फैमिली के जाने के बाद सारी औरतें सदफ बेगम के कमरे में बैठी थीं और सब मर्द टीवी हॉल में बैठे थे। फारूक साहब बहुत खुश थे क्योंकि अरसलान साहब की फैमिली को फलक अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी और वो फलक को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। आप ही प्लीज़ आप दादा जान को समझाएं कि वो मेरी शादी उमर से कर दें, फलक ने फौजिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। फलक मुझे उस घर के हर शख्स से बेइंतहा नफरत है और बदकिस्मती से उमर भी उस घर का वारिस है, फौजिया ने अपना हाथ फलक के हाथों से आज़ाद करते हुए कहा। आप ही जो जैद भाई ने किया उसमें उमर का क्या कसूर, और वैसे भी अब तो आपकी शादी भी हो गई और अल्लाह ने आपको इतना प्यारा बेटा भी दिया है। आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ मुझे वापस लौटाने में मेरी मदद करें, फलक ने इल्तिजाइया लहजे में कहा और आंसू टूट कर उसके रुखसार पर बह गए। मुझे ज़ैद और उसके हर अजीज़ से नफरत है। अच्छा है जब वो उमर को तड़पता हुआ देखेगा तो उसे भी तो पता चले दिल कैसे टूटता है। फौजिया की आंखों में ज़ैद के लिए साफ नफरत दिखाई दे रही थी। आप ही मैं मर जाऊंगी उमर के बगैर, फलक ने रोते हुए कहा। कोई किसी के लिए नहीं मरता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो, मैं दादा जान से कुछ नहीं कहूंगी और ना ही उमर से तुम्हारी शादी होने दूंगी। फौजिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। फलक रोते हुए लाउंज में चली गई। सलमा भी फलक के पीछे भागी। मेरा ख्याल है वकार हमें अगले महीने की 5 तारीख को फलक की शादी कर देनी चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? फारिक साहब ने वकार साहब से मशवरा लेते हुए कहा। बाबा जैसी वकार साहब बोल ही रहे थे कि फलक ने उनकी बात काटी। दादा जान मुआजरत, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती, फलक ने फारूक साहब को मुखातिब करते हुए कहा। फलक ये बड़ों की बातें हैं, तुम ऊपर जाओ, वकार साहब ने कहा। बाबा जान यहाँ मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा है और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोलूं, फलक ने अदब से कहा। क्या बात है फलक, तुम क्यों नहीं करना चाहती ये शादी? फारिक साहब ने सादे से लहजे में कहा। क्योंकि मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी, फलक ने मजबूत लहजे में कहा। फलक, वकार साहब गरजदार आवाज में चीखे।
بابا جان، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے، پلیز میری شادی عمر سے کر دیں۔ فلک نے فارغ صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فارغ صاحب کا ہاتھ اٹھا اور فلک کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ فلک نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا، جس نے آج تک اس سے کبھی تیز آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ بس کل فلک تمہارا نکاح ہے اور مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ فارغ صاحب جو کب سے چپ تھے، اپنی بات بول کر کمرے میں چلے گئے اور باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے سوائے سلمیٰ کے۔ آؤ فلک، کمرے میں چلو، سلمیٰ نے فلک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فلک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا، فلک اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، فلک نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ فلک، کیا تم عمر سے محبت کرتی ہو؟ کامران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فلک نے اپنا سر جھکا لیا تو کامران اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ فلک نے نظر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بس کرو میری جان، مت رو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ جلدی کرو، عمر انتظار کر رہا ہے۔ کامران نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اور الماری کی طرف بڑھا۔ فلک، اس میں اپنا ضروری سامان رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ کامران نے فلک کو بیگ تھماتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ فلک نے اس میں اپنے چند جوڑے رکھے اور اپنی ڈائری۔ کامران کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ سلمیٰ بھی تھی۔ فلک، یہ لو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سلمیٰ نے فلک کو اپنی شادی کا لہنگا اور زیورات دیتے ہوئے کہا۔ بھابھی؟ فلک نے حیرت سے سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہارا اور عمر کا نکاح ہے، میں نے سارے انتظامات کر دیے ہیں اور یہ کچھ پیسے اور زیورات میں بیگ میں رکھ رہا ہوں، تمہارے کام آئیں گے۔ کامران نے پیسے اور زیورات بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ فلک جلدی سے تیار ہو گئی تھی اور وہ روسی لہنگے میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بالکل پری لگ رہی ہے ہماری فلک تو، سلمیٰ نے فلک کی نظر اتارتے ہوئے کہا۔ پری ہے تو پری ہی لگے گی نا، کامران نے فلک کو پیار کرتے کہا۔ جلدی چلو، اس سے پہلے کوئی اٹھ جائے، کامران نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائی، ہم جائیں گے کیسے؟ چوکیدار نے دیکھ لیا تو دادا جان کو اٹھا دے گا، فلک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دراصل تمہاری چلاک بھابھی نے اس بیچارے کی چائے میں نیند کی دوائی ڈال دی تھی اور وہ نیند کے مزے لوٹ رہا ہے، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کامران نے گاڑی مولوی صاحب کے گھر پر روکی، جہاں عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم، کامران نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ کامران پہلے ہی مولوی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا اور انہوں نے عمر اور فلک کا نکاح پڑھانے کی رضامندی دے دی تھی اور اپنے بیٹے اور بہو گواہ بننے کو کہا تھا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے جلدی سے نکاح پڑھا لیا جائے، مولوی صاحب نے کہا۔ جی بالکل، کامران نے بھی حامی بھری۔ فلک سلمیٰ اور مولوی صاحب کی بہو کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ لو، آج ہم تم سے نکاح عشق کرتے ہیں، ہمیں تم سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ فلک خان ولد وقار خان، کیا آپ کو یہ نکاح عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ فلک خان ولد وقار خان، کیا آپ کو یہ نکاح عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر سے قبول ہے؟ قبول ہے۔ فلک خان ولد وقار خان، آپ کو یہ نکاح عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر سے قبول ہے؟ قبول ہے۔ عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر، کیا آپ کو یہ نکاح فلک خان ولد وقار خان سے قبول ہے؟ قبول ہے۔ عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر، آپ کو یہ نکاح فلک خان ولد وقار خان سے قبول ہے؟ قبول ہے۔ عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر، کیا آپ کو یہ نکاح فلک خان ولد وقار خان سے قبول ہے؟ قبول ہے۔ دونوں کے نکاح کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مولوی صاحب کی بہو نے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ تم دونوں کراچی چلے جاؤ، میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی ہے، 2-3 دن تم اس کے ساتھ اس کے گھر رہ سکتے ہو، کامران نے فلک کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ فلک نے معصومیت سے کہا۔ نہیں میری گڑیا، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا، میں جانتا ہوں عمر تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔
कामरान ने फलक के माथे पर बस भूसा देते हुए कहा, भाई मुझे आपकी भाभी की और सबकी बहुत याद आएगी। फलक ने रोते हुए कहा। फलक रोते नहीं हैं और तुम खुश रहो, हमारे लिए यही बहुत है। सलमा ने फलक के आंसू साफ करते हुए कहा। भाई मैं आपकी फलक से फोन पे बात करवा दिया करूंगा और नया घर लेकर आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा। आप और भाभी हमसे मिलने आ जाइएगा। उमर ने कामरान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं उमर, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी से कोई राब्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझसे। तुम अपनी और फलक की अलग दुनिया बनाना और दोनों हमेशा खुश रहना। कामरान ने उमर को गले लगाया। फलक सलमा और कामरान के गले लगकर खूब रोई और फिर उमर के साथ चल पड़ी अपनी जिंदगी के नए सफर पर, इस बात से अनजान कि अब उनकी जिंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले आएगी। फजर की अजान की आवाज़ महक के कानों पर पड़ी तो उसे अंदाज़ा हुआ कि पूरी रात उसने डायरी पढ़ने में गुजार दी। महक ने नमाज पढ़कर दोबारा डायरी पढ़नी शुरू कर दी। पूरी रात गुजर चुकी थी मगर महक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आज अपने माँ बाप की पूरी कहानी पढ़ना चाहती थी। आज 1 साल गुजर चुका है मुझे डायरी लिखे हुए। इस 1 साल में मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं डायरी लिखूं, लेकिन आज बहुत दिल कर रहा है कि आज इसमें अपनी हर खुशी लिखूं जो उमर ने मुझे दी है। अल्लाह का जितना एहसान मानूं उतना कम है। उसने मुझे उमर जैसा शरीक हयात दिया और अपनी रहमत महक से भी नवाजा। उमर कहता है महक बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं जब भी महक को देखती हूँ मुझे सलमा भाभी बहुत याद आती हैं। सलमा भाभी को भी बच्चे बहुत पसंद थे। पता नहीं अल्लाह ने उन्हें भी अपनी नेमत से नवाजा होगा या नहीं। मुझे कामरान भाई भी बहुत याद आते हैं। अगर वो ना होते तो मैं कभी ये कदम नहीं उठा पाती। मैं हमेशा कामरान भाई और सलमा भाभी की शुक्रगुजार रहूँगी। उमर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, वरना ये खौफ मेरे अंदर के कभी भी दादा जान हमें ढूंढ लेंगे और मैं उससे आगे कुछ सोच नहीं सकती। सिर्फ मैं खुशी की खातिर हम आज अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। वहाँ ना कोई खौफ होगा। मैं उमर महक हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी और मेरी ज़िंदगी के सारे दुख इख्तिताम को पहुँचे। डायरी के बाकी सारे सफ़े कोरे थे। फिर क्या हुआ था? हम तो अमेरिका जा रहे थे। क्या हुआ था 19 साल पहले? मुझे जानना होगा। मामा पापा जाग रहे होंगे, महक ने खुद कलामी करते हुए कहा। महक ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या हुआ महक, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? सलमा बेगम ने फिक्रिया लहजे में कहा। मामा मैं अंदर आ जाऊं? महक ने सवाल किया। हाँ आओ मेरी जान, सलमा ने जवाब दिया। क्या हुआ महक? कामरान साहब ने महक को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा। बाबा जान क्या हुआ था 19 साल पहले? महक ने बैठते हुए कहा। बाबा जान क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वकार साहब ने फारिक साहब से कहा जो किसी से फ़ोन पे बात करते हुए बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। तुम्हारी लाडली का पता चल गया है। चलो अब मैं बताऊंगा उन दोनों को मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाड़ने का अंजाम, फारिक साहब ने गुस्से से कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। फलक जो कब से उमर का इंतजार कर रही थी। कौन है? फलक ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछता। दरवाज़ा खोलें, उमर साहब ने भेजा है, मुकाबिल ने कहा। फलक ने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। दादा जान आप? फलक ने खौफ से कांपती हुई आवाज़ से कहा। फारिक साहब ने घर में दाखिल होते ही फलक के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और वो जो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी ज़मीन पर गिर गई। मुस्तकिल महक के रोने की आवाज़ आ रही थी। बाबा जान मुझे महक के पास जाने दे, वो बहुत रो रही है, फलक ने रोते हुए कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। फलक जानती थी कौन आया होगा। प्लीज़ उमर चले जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे, फलक अपने दिल में उमर से मुखातिब हुई थी। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार फारिक साहब के गार्ड ने दरवाज़ा खोला। फलक उमर के गले लग गई। वो बुरी तरह डरी हुई थी। उमर, फलक इससे पहले कुछ बोलती फारिक साहब ने बात काटते हुए कहा। तुम दोनों शायद भूल गए थे कि तुम्हारी सज़ा अभी बाकी है। अब तुम दोनों को सज़ा पंचायत देगी। उमर और फलक गांव आ गए थे और पंचायत ने फैसला भी सुना दिया था। कल फजर के बाद दोनों को सरेआम फांसी देने की सज़ा मिली थी और उमर और महक को किसी यतीम खाने में भेज देने का हुक्म दिया था।
بابا یہ غلط ہے، ان دونوں نے شادی کی ہے اور شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ کامران اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھاگ کے شادی کرنا جرم ہی ہے اور ہر جرم کی کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہوتی ہے اور ان دونوں کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وقار صاحب نے بالکل نارمل انداز میں کہا، بابا آپ تو فلک سے بہت محبت کرتے تھے، اب کیسے فلک کو مرنے دے سکتے ہیں؟ کامران نے تعصب سے کہا، فلک 1 سال پہلے ہی مر گئی تھی، اب تو بس دفنانا ہے۔ وقار صاحب کے لہجے میں فلک کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر فلک کو کچھ بھی ہوا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گا، کامران نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ کامران! وقار صاحب نے زوردار تھپڑ کامران کے منہ پر رسید کیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی اور سب پر یہ رات قیامت کی گزری۔ صبح فلک کامران کے پاس آئی۔ بھائی پلیز آپ میرے لیے پاپا سے مت لڑیں، بس میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میری مہک کو اپنی پناہ میں لے لیں، میں پرسکون ہو کے مرنا چاہتی ہوں، مجھ سے وعدہ کریں میری مہک کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح محبت دیں گے، اور ویسے بھی میں عمر کے ساتھ جی نہیں سکتی تو کیا ہوا، عمر کے ساتھ مر تو سکتی ہوں، بس میری مہک کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ فلک نے روتے ہوئے مہک کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سلمیٰ کی جھولی میں ڈال دیا۔ فلک اور عمر کو سرعام پھانسی دی جا رہی تھی، پورا گاؤں موجود تھا، ہر ایک آنکھ نم تھی، مگر فلک اور عمر کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ان دونوں نے ساتھ مرنے جینے کی جو قسمیں کھائی تھی وہ پوری کر رہے تھے۔ فلک اور عمر کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ آج آسمان بھی رو رہا تھا، دو محبت کرنے والوں کو محبت کرنے کی سزا ملی تھی، محبت سزائے موت سنائی گئی تھی۔ کامران نے سب سے لڑ جھگڑ کر مہک کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ صدف بیگم اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اسی دن چل بسی۔ آج 19 سالوں میں سب کچھ بدل گیا۔ فاروق صاحب بھی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے، سب اب کراچی شفٹ ہو گئے تھے، فوزیہ بھی بیوہ ہو گئی تھی اور اب وقار صاحب کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکا، کامران صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہک کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ مجھے مما بابا کی قبر پہ جانا ہے، مہک نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں، کامران صاحب نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے شہزاد سے شادی نہیں کرنی، آپ جس سے بھی شادی کرنے کا کہیں گے میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن اب مجھے شہزاد سے شادی نہیں کرنی۔ میں بھی چاہتی ہوں فوزیہ پھپھو اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے تڑپتا ہوا دیکھیں۔ مگر مہک، سلمیٰ بیگم نے کچھ بولنا چاہا، مہک نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مما پلیز۔ مہک بس اتنا بولتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مہک فلک اور عمر کی قبر پر جا کے بہت روئی، آج اسے لگ رہا تھا وہ یتیم ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار پہ دوڑتا رہا، اس واقعے کو گزرے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں وقار صاحب اور فوزیہ بیگم کو بھی اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ فلک اور عمر کے ساتھ ان لوگوں نے ناانصافی کی تھی اور اب مہک اور شہزاد کے ساتھ کرنے جا رہے تھے۔ مہک اب اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اس نے شہزاد کے سامنے جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ شہزاد ہر روز انتظار کرتا کہ شاید آج مہک اپنے کمرے سے نکلے اور وہ مہک کو دیکھ سکے، لیکن خود ہی نا امید ہو جاتا۔ مہک نے وقار صاحب اور فوزیہ بیگم سے بھی مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ آج سلمیٰ بیگم کی لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد مہک سب کے ساتھ بیٹھ کر شام کی چائے پی رہی تھی۔ کامران اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر مہک کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ فوزیہ بیگم نے کامران صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ انہیں مہک سے اچھی بہو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، مگر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پپو میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی، وہ کیا ہے نا شہزاد میرا آئیڈیل نہیں ہے، مہک کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد تو بے یقینی سے مہک کو دیکھ رہا تھا۔ کامران فوزیہ بیگم نے حیرانگی سے کہا، آپا میری مہک جو فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں۔ کامران صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مہک یہ کیا پاگل پن ہے؟ شہزاد غصے سے مہک کے کمرے میں آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہک نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بدتمیزی اور جو تم کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ شہزاد نے مہک کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے شہزاد۔
مہک نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مہک پہلے میرے سوال کا جواب دو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ شہزاد نے مہک کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، مہک نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مہک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو، شہزاد نے مہک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے تم؟ مہک نے شہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ شہزاد ایک قدم پیچھے ہوا اور کمرے سے چلا گیا۔ کامران صاحب کے دوست ایان صاحب نے اپنے بیٹے ابان کے لیے مہک کا پروپوزل بھیجا تھا، جسے مہک نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ شہزاد بالکل ٹوٹ چکا تھا، پوری رات جا کر سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقین ہی نہ کرتا کہ یہ وہی شہزاد ندیم ہے جس کے چہرے پر ہمیشہ شرارتی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ فوزیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر۔ سلمیٰ بیگم نے مہک کو بہت سمجھایا مگر مہک نے ان کی ایک نہ سنی۔ مہک کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ کل جمعے کی نماز کے بعد اس کا نکاح تھا ابان سے۔ مہک شہزاد کے سامنے جانے سے گریز کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ آج فوزیہ بیگم مہک کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے اپنے بیٹی کی خوشیاں مانگ رہی تھی۔ مہک اس شادی سے انکار کر دو، میرا بیٹا مر جائے گا تمہارے بغیر، فوزیہ بیگم نے مہک کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھپھو، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، یہ شاید آپ کے ہی الفاظ تھے۔ مہک نے فوزیہ بیگم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کرتے ہوئے کہا۔ مہک، تم مجھے معاف کر دو، تم تو فلک کی بیٹی ہو، تمہارا دل بھی اس کی طرح بڑا ہے، مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے سے شادی کر لو، فوزیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ مہک بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ مہک پوری رات جاگتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا کھونچنے پر آنسو بہاتی رہی۔ فجر کے وقت پیاس لگی تو پانی پینے نیچے چلی گئی۔ مہک پانی پی کر اوپر آ رہی تھی کہ شہزاد کی آواز پر رکی۔ رکو مہک، میری آخری بات سن لو، شہزاد نے مہک کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی بولو، مہک نے سرسری انداز میں کہا۔ مہک پلیز اس شادی سے انکار کر دو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، شہزاد نے بے بسی سے کہا۔ میں انتظار کروں گی مہک، میں انتظار کروں گی، مہک کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور شہزاد غصے سے باہر چلا گیا۔ مہک نے لال رنگ کا بہت خوبصورت کامدار لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا، اس کے ہمرنگ جیولری اور سلیقے سے دوپٹہ سر پر سیٹ کیا ہوا تھا، وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہک آئینے کے سامنے کھڑی اپنے اوپر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی، کاش شہزاد میں تمہارے لیے یہ سنگھار کرتی، کاش فوزیہ پھپھو کو محبت کرنے والوں کی قدر ہوتی، کوئی کسی کے لیے مر نہیں جاتا، فوزیہ پھپھو فلک مما کو یہ نہ کہتی۔ مہک ان گنت سوچوں میں گھوم رہی تھی کہ سلمیٰ بیگم پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا مما، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ مہک نے سلمیٰ بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شہزاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ مہک کے ہاتھ سے سلمیٰ بیگم کا ہاتھ چھوٹا اور وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مہک، تم اتنی بے حس کب سے ہو گئی؟ مہک نے بھیگی آنکھوں سے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ تم تو فلک کی بیٹی تھی جو ہمیشہ سب کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، تم فوزیہ آپا جیسی کیوں ہو گئی؟ اپنے انتقام میں اتنی اندھی ہو گئی کہ شہزاد جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ تم جانتی تھی کہ شہزاد تم سے محبت کرتا ہے۔ سلمیٰ بیگم نہ جانے اور کیا کیا بولے جا رہی تھی مگر مہک کے کانوں میں اپنے اور شہزاد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا مہک، میں انتظار کروں گی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا مہک، میں انتظار کروں گی۔ مہک زمیں بوس ہو گئی۔ مہک، سلمیٰ بیگم چیخی۔ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ان کا بی پی شوٹ ہو گیا تھا، تھوڑی دیر آرام کریں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر سلمیٰ بیگم کو ہدایت دیتے ہوئے چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم محبت سے مہک کا ہاتھ سہلانے لگی۔ مہک نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی، تھوڑی دیر پہلے کا سارا واقعہ اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ مہک ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو مہک، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سلمیٰ بیگم نے فکری لہجے میں کہا۔ ماما، شہزاد مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا، میں اس سے کہوں گی وہ جو
کہوں گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ میری ہر بات مانتا ہے، مہک نے روتے ہوئے کہا، اور مہک دروازہ پار کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ مہک پورے راستے روتی رہی۔ مہک دلہن کے جوڑے میں اسپتال پہنچی، اس نے ریسیپشن پر پوچھا تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے دیکھا، اسے دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کا کوئی عزیز زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مہک بھاگتی ہوئی ICU کی طرف گئی۔ وہاں موجود سب لوگ مہک کو دیکھ رہے تھے مگر اسے تو صرف شہزاد کی فکر تھی۔ پلیز مجھے ایک بار ملنے دیں، مہک نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے گزارش کی۔ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، ان کے سر پر بہت گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے، ہم آپ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ڈاکٹر نے نرمی سے مہک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کامران صاحب نے لاکھ منت سماجت کر کے مہک کو اندر بھیجا۔ مہک نے اندر قدم رکھتے ہی اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ شہزاد کو بہت چوٹ آئی تھی۔ مہک نے بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ کر شہزاد کا ڈرپ والا ہاتھ اپنے مہندی والے ہاتھوں میں لیا۔ شہزاد، میں بہت بری ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، مما صحیح کہتی ہیں، میں بے حس ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، مہک نے روتے ہوئے کہا اور شہزاد کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ شہزاد نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو مہک ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اٹھی۔ شہزاد نے مہک کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا۔ تمہیں تو انتظار تھا نا میرے مرنے کا، اب کیوں رو رہی ہو؟ شہزاد نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ شہزاد، مجھے معاف کر دو، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ مہک، تم جانتی ہو مجھے تمہارے آنسو کس قدر تکلیف دیتے ہیں، تم رو مت۔ تو مہک عمر، کیا آپ مہک شہزاد بننا پسند کریں گی؟ مہک نے شرم سے منہ نیچے کر لیا تو شہزاد کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی۔ ناول یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ شارٹ اور اچھا ناول تھا، میسج بھی تھا اور گاؤں کی ایک عجیب و غریب دقیانوسی روایات پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ محبت سزائے موت ایک بہترین نام تھا اس ناول کے لیے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، نیا ناول جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔